محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 78 to 100۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور قیامت کے دن اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کا کام ہے۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ لوگ کوئی نئی بات نہیں کہتے، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اگلے منکر کہتے تھے، یعنی یوں کہتے ہیں کہ جو ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہو چکا ہے، یہ صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو اس کے اندر ہے یہ سب کس کا ہے؟ تو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کا ہے۔ تو ان سے کہو پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں اور عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ تو ان سے کہو کہ پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب صفتیں بھی اللہ ہی کے ہیں۔ تو ان سے کہو کہ پھر تم پر کہاں سے جادو پڑ جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق بات پہنچائی ہے، اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے تو کسی کو بیٹا بنایا ہی نہیں، اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر الگ چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ لوگوں کے شرک سے بلند اور برتر ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یوں دعا کرو کہ میرے پروردگار، اگر تم مجھ کو وہ عذاب دکھائے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو اے میرے پروردگار ان ظالم لوگوں میں مجھ کو شامل نہ کرنا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں تم کو دکھا کر ان پر نازل کریں گے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو برائی کا دفعہ ایسے برتاؤ سے کرو جو بہت ہی اچھا ہو۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔
اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ اے میرے پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ یہ لوگ ماننے والے نہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہیں گے کہ اے میرے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جسے وہ صرف زبان سے کہتا ہے، اور ان لوگوں کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جہاں ان کو اس دن تک رہنا ہوگا جبکہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سمجھنے کے لیے دل و دماغ بنایا ہے، مگر تم اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہی نہیں۔ جس دن قیامت میں سب جمع ہوں گے، دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، یہ جھوٹے لوگ منکر رسوا ہوں گے۔ عالم برزخ جہاں سب روحیں اس دن تک رہنا ہوگا جب تک یہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے برے لوگوں سے بھلائی کا سلوک کرو فلاح پاؤ گے۔ یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔